وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ قد آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم نے کہا تھا، جس کا ذکر ہے بائبل میں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیبرو میں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں السلام علیکم، اور عربی میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اردو یا ہندی میں اس کا ترجمہ ہے سلامتی ہو آپ سب پر۔ اسلام لفظ آیا ہوا ہے لفظ سلم سے، جس کے معنی ہیں سلامتی، امن۔ اسلام لفظ سلم لفظ سے بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ اگر مختصراً ڈیفینیشن اسلام کا جاننا چاہے تو اسلام کے معنی ہیں امن، سلامتی حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اور جو کوئی انسان اپنی رضا اللہ کے حوالے، خدا کے حوالے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور اس کے بانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں اسلام بہت پہلے سے ہے، انسان کے اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے، اور اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔
اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے, بنا کوئی والد کے, بنا کوئی پتا کے, جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے, ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164, اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں, ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737, اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں گو ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز, جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans, آپ سیمرٹینز کے شہر میں مت جائیے, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس, بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے, میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم, اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33
آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے. وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ، ان کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اور ریکنفرم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ، وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے، اور یہ بتانے کے لیے، یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی پیشن گوئی، ان کی بھوشیہ وانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں، بھوشیہ وانی کے بارے میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. یہ پیشن گئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے،
تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل. یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں. اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے. دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے. اٹ واز اے میراکولس برتھ. ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی. they had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally. ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی. اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں، was Jesus really crucified peace be upon him، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی. لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے. یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں. لیکن دونوں مسلمان اور عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قدرتی موت ان کی نہیں ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے, وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی, اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم بکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک, ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے it is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come? کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے, روح قدوس موجود تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ورتھی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں, میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے.